تشریف لائیں، ہماری ضلعی قیادت بھی اور حضرت مولانا شاہ رحمان صاحب دامت برکاتہ مظاہرہ کیجئے۔ دائیں بائیں جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں وہ مظاہرے میں جڑ جائیے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ آپ حضرات میں سے کسی نے اس گاڑی کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس مرکزی گاڑی سے آپ حضرات پیچھے چلیں گے اور نہ بہت زیادہ اسپیڈ سے چلیں گے نہ بہت زیادہ سلو چلیں گے، درمیانی اسپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ آپ حضرات میں چل رہا ہے۔ نعرہ علم فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، جس کے لبوں پر سدا اسلام کا نعرہ۔ احمد بھائی ویلڈن، احمد بھائی سی طرح وزیر اعلیٰ کے پیچھے سہیل افریدی صاحب کی بھی جانب ہے۔ خدا علماء کرام کی ان شہادتوں کو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی جنگ قرار نہ دیا جائے۔ علماء کرام پی ٹی آئی کے بھی ہیں، علماء کرام مسلم لیگ کے بھی ہیں، علماء کرام تو اس ملک و قوم کے خادم بھی ہیں، امام بھی ہیں، علماء کرام تو اس قوم کے وَأَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ هَٰذِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام علماء کرام اور اس عظیم مظاہرے میں جتنے شرکائے سب میرے عزیز دوستوں، ہمارے ملک میں جو علماء کے خلاف سلسلہ چلا آ رہا ہے، علماء کی شہادتوں کا سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، میرے بھائیوں یہ موقع ہے کہ ہم حکمران وقت کو جھنجھوڑے اور علماء کے قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ ہائے روز ہمارے معزز علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ قاتل نامعلوم۔ میرے دوستو، جس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا اس کا قاتل وقت کے حکمران ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حکمرانوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کی حفاظت کرے، اپنی عوام کی حفاظت کرے اور جتنا ان سے ہو سکے ان کی حفاظت کرے۔ میرے دوستو، لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء کے خون جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ آج علماء کے خون کو معصوم بہت ہی ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرے۔ ایک عالم کو جب بے گناہ قتل کیا جاتا ہے، ناحق قتل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے میں آتا ہے کہ جب تک 35,000 بندے اس کے مقابلے میں قتل نہ کیا جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے حکمرانوں سے یہ التماس ہے کہ علماء کے خون کو جو ہے اور رائگاں نہ دیا جائے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن نصیب فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے، دینی مسائل طلباء علماء کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، وہ ایسی زندگی ہے کہ تم اس کے بارے میں شعور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی خاص قدرت سے ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو، یہ شہادت کی موت عظیم موت ہے، اور ایسی موت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے التجا کی۔ شیخ ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ خوش قسمت انسان تھے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ آخری جو کلمہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالا کہ اللہ خیر کرے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ اللہ نے ان کی زندگی حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی انہیں عطا فرمائی تھی، باقی سارے اعمال ان کے پورے ہو چکے تھے، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا تھا۔ لیکن جس بات کی تمنا اکثر وہ اپنے دروس کے اندر اللہ سے مانگتے تھے، جس بات کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، اللہ نے انہیں شہادت عظمیٰ سے نوازا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین پہ چلتے ہوئے اللہ سے ہر نماز کے بعد، ہر نیکی والے عمل کے بعد اللہ سے یہ تمنا کرے اے اللہ یہ زندگی آپ کی جو ہے، آپ کی جو ہے، آپ کی امانت ہے، اے اللہ یہ آپ کے لیے ہم قربان کرتے ہیں۔ کیا آپ سب حضرات اس بات کی تمنا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے علماء کا خون رائیگاں نہیں جائیں گا، اور وہ جو جہنمی اور جو کتے جو اس کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم موت العالم او کما قال علیہ السلام۔ حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، ہمارے دل رنجیدہ ہیں کہ استاد المحدثین، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، شہید اسلام، شہید پاکستان رحمت اللہ علیہ کو دردناک طریقے سے روڈ کے اوپر شہید کیا گیا۔ ملک پاکستان میں علماء کرام کی اور مشائخ اعظام کی شہادتوں کی پوری داستان ہے، جنہوں نے پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر آواز بلند کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ بلند پایا محدث، بلند پایا مفسر، عظیم مصنف اور ایک عظیم سیاستدان اور شریعہ کے قوانین کے عظیم قانون دان تھے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں خطابت کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا ایک رب تھا، تعلق تھا، اور وہ محبت کا درس دیتے تھے۔ انہوں نے
ان کے اکابر نے ہمارے استاد شیخ المحدثین حضرت مولانا سید حسن جان صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز بلند کی جب انہیں ان کے مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران پشاور میں ہونے والے کسی خودکش دھماکے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو خودکش خیبر بازار میں اپنے آپ کا اپنا جسم پھاڑ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم شہید ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا یہ شہید نہیں مردار ہے۔ عزیزان محترم، کون سا وہ جہاد ہے جو مسجدوں میں بمباریاں کر کے اور مساجد میں مدارس میں حملے کر کے شیوخ الحدیث پر قاتلانہ حملے کر کے کون سا جہاد کیا جا رہا ہے؟ اور حضرت شیخ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ یہ مردار ہے، شہید نہیں ہے، تو انہیں نشانہ بنایا گیا اور دو لوگ آئے موٹر سائیکل پہ، انہوں نے حملہ کیا اور حضرت شیخ کا جنازے میں شریک تھا۔ 12-15 لاکھ لوگوں نے وہ جنازہ پڑھا۔ مشائخ کرام دنیا بھر سے اس واقعے پہ غمزدہ اور افسردہ اور آبدیدہ تھے، اور آج وہ منظر پھر دہرایا گیا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ نے کیا غلط بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے اداروں نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے، اور دنیا میں جب بدامنی قائم ہوئی اور ایک بڑے غنڈے نے، اسرائیل نے جب فلسطین پر اور ان کے آس پاس ممالک پر حملے کرنا شروع کیے، جس میں سعودی عرب میں بھی بدامنی، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں یا اسلام کا حقیقی پیغام ہم دے رہے ہیں، تو وہ غلط پہ ہیں۔ اور مشائخ کرام، پاکستان کے مفتیان اعظام، پاکستان کے بڑے مدارس کے محتممین اور بڑی تنظیموں کے سربراہان سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی عسکری جدوجہد جائز نہیں۔ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے رونا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ ہود کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جان لٹائے، حقیقت میں وہ عاشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر! شیخ علی سید اللہ کی حضرت کو
پرچم نبی کی بہاریں نظر آنی چاہیے. یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے, یہ فتح مکہ کا جھنڈا ہے. اور جیسا کہ ابھی میرے بھائی بڑے وہاں صاحب فرما رہے تھے کہ اسی پرچم کے نیچے انشاءاللہ ہم اس ملک میں اس دھرتی پر شریعت کو نافذ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سنو احد کے پار سے یہ سزائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے, جو اللہ کی راہ میں جان لٹائے حقیقت میں وہ عاشق مصطفیٰ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو, اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. خیالات کا اظہار فرمائیں جناب مولانا سید بلال بادشاہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شیخ تیرے خون سے انقلاب آئے گا, شیخ تیرے خون سے, شیخ تیرے خون سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم, آپ حضرات کے علم میں ہے ایک عرصہ دراز سے جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں اپنے اکابرین کی لاشیں اٹھا رہی ہے, اور آج 3 دن قبل شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ کو بخاری شریف کا درس دینے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں شہید کیا گیا. ان کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے اداروں کو اس بات پر سرا رہے تھے کہ پوری دنیا میں بدامنی کو روکنے کے لیے ہمارے اداروں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی توثیق کر رہے تھے, اس کی تعریف کر رہے تھے. اور وہ لوگ جو خود سر ہیں, جن کے سروں پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے, جن میں سے ہر فرد اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے, پہاڑوں میں چھپ کر کے زندگی گزارتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد وہ کر رہے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے کہ ملک کے معروف و مشہور علماء شیوخ الحدیث کو تم خون بہاتے ہو, اپنے آپ کو تم بہادر سمجھتے ہو, مساجد میں تم دھماکے کرتے ہو, عوام الناس کو شہید کرتے ہو. یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے تم میدان میں آ کر کے مقابلہ کرو, پتہ چلے کہ تم کتنے بہادر ہو. اور ہم یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں, یہ ملک اسلام کے نام پر بنا, بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا, اور اس کا مقدر اسلام ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی پرچم کے نیچے اسلام اس ملک میں نافذ کیا جائے گا. اور جو لوگ جمہوریت کو کفر کہتے ہیں, ان کے نزدیک مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ بھی مرتد ہیں, مولانا حسن جان شہید بھی مرتد ہیں, مولانا شیخ ادریس بھی مرتد ہیں. لیکن یہ بات سن لیجئے کہ ہم اپنے اکابر کے راستے پر چلتے ہوئے, ہمارے اکابر نے ہمیں جو راستہ دیا, ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اپنا خون بھی بہا دیں گے, لیکن اس راستے سے نہیں ہٹیں گے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کو حفاظت
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہم یہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مظلومانہ شہادت کی بھرپور احتجاج کے لیے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر جمع ہیں، اور آج پورے ملک میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اس وقت نعرہ دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے والے یہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ یہ ملک ایسے آسانی سے آزاد نہیں ہوا، اس کی آزادی کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اور ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے قربانیاں دی، جہاد کیا، جیلیں کاٹی، اس کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں ملا، اور یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں آزادی کے ساتھ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کو جو شہید کیا گیا، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شاہ مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مولانا محمد یوسف الدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ کامرہ سے جو ساتھی تشریف لے آئے وہ سامنے، بالکل سامنے آ جائے، گاڑی کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کامرہ یونٹ سے بہت سارے حضرات آئے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، راستے میں گاڑی خراب۔ اللہ العظیم کرو کجبی بے سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو، کرو کجبی بے سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو، کہ وہ غرور عشق کا باکپن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات محترم، میں تکرار نہیں کروں گا، نہ وہ باتیں دہراؤں گا جو میرے بزرگ قائدین ضلع جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے قائدین، تحصیل قائدین، میزبان حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے قوت ایمانی کو، جذبے کو، عقیدت کو، غیرت کو، جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے، باتیں آپ اکابرین سے سن چکے، مقررین سے سن چکے، جن کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام پاکستان آئینی اور قانونی، دستوری اور سیاسی جد و جہد پر یقین نہیں رکھتی؟ کیا جمعیت علماء اسلام نے سیاسی جد و جہد کے علاوہ پرتشدد تحریکوں کی نفی نہیں کی، بلکہ حرام قرار نہیں دیا گیا؟ آج بھی جس شہید کے حوالے سے، شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے، شہادت کے، مظلومانہ شہادت کے حوالے سے آپ یہاں جمع ہیں، انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ انہیں کس چیز کی سزا دی گئی؟ یہی سزا دی گئی کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑا تھا، وہ آئین کے ساتھ کھڑا تھا، وہ دستور کے ساتھ کھڑا تھا، وہ سیاسی جد و جہد پہ یقین رکھتا تھا، وہ امن کا داعی تھا، اور اس ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک سیاسی جد و جہد جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اپنی جد و جہد جاری رکھا ہوا تھا۔ اور یہ کوئی پہلا جنازہ ہے جسے ہم اٹھا رہے ہیں؟ ہم تو آج سے دراز سے
شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو امن کے دائی ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم مشتعل نہیں ہوں گے، ابھی تک مشتعل نہیں ہوئے، ابھی تک ہم نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ کل بھی میرے قائد جب شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے گئے تو وہ آبدیدہ تھے، لیکن نہ خود مشتعل ہوئے نہ کارکنوں کو مشتعل ہونے کا درس دیا، وہ خود بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے کارکن اور علماء بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے جو اس پرامن طبقے کو سیاسی اور آئینی جدوجہد کرنے والی جماعت کو مشتعل کرنا چاہتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشتعل ہو جائیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیاسی جدوجہد چھوڑ لیں، پارلیمانی جدوجہد چھوڑ لیں؟ تو پھر سن لو، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے۔ سیاسی جدوجہد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام تشریف فرما معزز علماء کرام، حاضرین محترم، صحافی برادری، ضلع انتظامیہ اور تمام تشریف فرما حضرات، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں جمعیت علماء اسلام کی اشعار نوٹس پر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ ہماری سیکورٹی آفس کے ایک دوست فرما رہے تھے کہ کیا یہ آپ کا احتجاجی مظاہرہ پرامن ہوگا، تو میں نے اسے یہی گزارش کی کہ اٹک کی تاریخ گواہ ہے کہ آج ہی نہیں بلکہ 20 سال پہلے یہ ہمارے احتجاجات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اٹک کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے احتجاج میں کبھی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے اور یہ بھی پرامن ہی رہے گا، جس سے مجھ سے قبل میرے پیشرو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ علماء کرام کا تسلسل کے ساتھ شہادت کا سلسلہ یہ ایک اشتعال دلانے کا حربہ ہے، لیکن ہم اشتعال کی بجائے ہمیشہ پرامن رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس موقع پر میں صرف یہی کروں گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نور اللہ مرکزہ کی شہادت، ان کا خون کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت شہید کا خون ہمارے لیے مستقبل کے لیے ہمارے مستقبل کا ایک قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ حاضرین محترم، آج جس حالت میں اٹک شہر کے فارا چوک میں ہم نکلے ہیں، آج مملکت خداداد پاکستان کو مارکہ حق بنیان مرصوص اس کا 1 سال مکمل ہونے پر ہماری حکومت، ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے شہر کے لوگ، ہر طبقہ کے لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں پاک افواج کے ساتھ کہ پاک افواج نے ہندوستان کو شکست دے کر دنیا کے اندر اپنا لوح منوا لیا ہے۔ میں یقیناً ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں
جو ہندوستان کے مقابلے میں اسلام اور پاکستان کے تحفظ کے لیے جنہوں نے جنگ لڑی، ہم افواج پاکستان کے ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اس یکجہتی کے موقع پر آج ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ سب واقف ہیں، حضرت شہید نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان حکومت اور چیف مارشل نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، دنیا کے اندر بڑی سفارتکاری کر کے پاکستان کی دنیا کے اندر سفارتکاری کا اپنا لوح منوا لیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نام لیا، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیا۔ یہ ان کے لیے ایسا جرم بن گیا کہ اس کے بعد اسلام دشمن لوگ، پاکستان دشمن لوگ ان کو راستے سے ہٹانے کے درپے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے پر وہ ان کو کر دیا اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر دی۔ میں اس موقع پر صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، آپ اگر دنیا کے اندر اپنی سفارتکاری کا لوگ منوا سکتے ہیں، اگر ہندوستان بدترین دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، تو مولانا ادریس شہید کے قاتلوں کو گرفتاری نہیں بلکہ گرفتاری کے بعد ان کو عبرتناک سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، اور یقیناً یہ ہوگا، یہ خون رہا نہیں جائے گا۔ اور میں اسی آخری بات پر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ شہیدوں کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے للمتقین والصلاة والسلام على رسول خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دیننا و دنیانا و مالنا و آلنا والآخرہ۔ یا اللہ، ہمارے شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرکزہ، آج کوئٹہ کے اندر شہید ہونے والے مولانا عبدالحق صاحب، مولانا حسن جان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا حامد الحق صاحب اور دیگر تمام علماء کرام شہداء، یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ راستہ ہمارا اپنا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اور آج دینی مدارس، علماء اور وہ تمام طبقات جو علماء کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی ہمدردیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ حضرات جو یہاں چند قدم چل کر آئے ہیں، آپ کو ان چند قدم چلنے کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے اور دینی مدارس کے لیے، علماء کے لیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سب کے لیے، پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔